بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مشاہدین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم رمضانیات جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کے پروگرام کا ہمارا موضوع ہے خواتین کے مخصوص مسائل۔ اس موضوع پر گفتگو فرمائیں گے فضیلت الشیخ ڈاکٹر محمد نسیم عبدالجلیل المدنی حفظہ اللہ۔ میں شیخ کا سپاسگزار ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے اور ان کے میزان حسنات میں شمار فرمائے۔ آئیے سماعت کرتے ہیں پروگرام کو۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ انما النساء شقائق الرجال۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی احکامات نازل فرمائے ہیں ان احکامات میں مرد اور عورت مساوی ہیں۔ وہ تمام کے تمام احکامات یکساں طور پر مردوں اور عورتوں دونوں پر لاگو ہوتے ہیں، تاکہ کوئی خصوصیت کی دلیل آ جائے کہ فلاں حکم یہ مردوں کے ساتھ خاص ہے اور فلاں حکم یہ عورتوں کے ساتھ خاص ہے۔ ناظرین کرام، آج کی اس مختصر سی گفتگو میں کوشش کروں گا کہ روزے سے متعلق چند ایسے مسائل کا ذکر کیا جائے جن کا تعلق خاص طور سے عورتوں سے ہے۔ پہلا مسئلہ حیض اور نفسا کے روزے سے ہے۔ حیض اور نفاس والی عورت کیا روزہ رکھے گی کہ نہیں؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ حیض اور نفاس والی عورت روزہ نہیں رکھے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم۔ عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت جب حیض کی حالت میں ہوگی تو وہ نہ تو روزہ رکھے گی اور نہ ہی نماز پڑھے گی۔ لہذا اگر عورت کو ماہواری آ رہی ہے تو نہ صرف یہ کہ اس کے لیے رخصت ہے بلکہ اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ روزہ توڑے اور اس کے لیے روزہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے، بعد میں وہ ان روزوں کا قضا کرے گی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو فجر سے پہلے، اگر وہ عورت حیض کی حالت میں تھی لیکن فجر سے تھوڑی دیر پہلے، طلوع فجر سے تھوڑی دیر پہلے اگر وہ پاک ہو جاتی ہے تو اگلے دن کا روزہ اس کے اوپر رکھنا واجب ہے۔ یہاں تک کہ اگر اس عورت نے غسل بھی نہیں کیا ہے اور اسی حالت میں فجر کی اذان ہو گئی، پھر بھی اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اگلے دن کا روزہ رکھے اور وہ فجر کی اذان کے بعد بھی غسل کر سکتی ہے۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ عورت اگر روزے کی حالت میں اس کو حیض یا نفاس آ جاتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس دن کا روزہ وہ بعد میں قضا کرے گی۔ یہاں تک کہ اگر غروب آفتاب سے چند لحظہ پہلے بھی اس عورت کو حیض یا نفاس کا خون آتا ہے تو اس دن کا روزہ اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اور اس کے اوپر واجب ہوگا کہ بعد میں وہ اپنے ٹوٹے ہوئے روزوں کا قضا کرے۔ ایک مسئلہ اس سلسلے میں بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ کیا کوئی عورت حیض اور نفاس کے خون کو روکنے کے لیے ایسی دواؤں کا استعمال کر سکتی ہے جن دواؤں کے استعمال سے اس کا حیض یا نفاس کا خون رک جائے یا وہ مؤخر ہو جائے؟
اس سلسلے میں علماء کرام کا کہنا یہ ہے کہ اگر ایسی دوا لینے سے اس کی صحت پر، اس کے جسم پر کوئی نقصان ہونے والا نہ ہو تو اس طرح کی دوا لے سکتی ہے تاکہ اس کا حیض اور نفاس کا خون یہ مؤخر ہو جائے اور اس مہینے اس کو حیض نہ آئے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اس کی صحت کے لیے، اس کے جسم کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ لیکن عام طور سے اطباء کا یہی کہنا ہے کہ اس طرح کی دوائیں انسان کے جسم کو نقصان پہنچاتی ہیں، لہذا مناسب یہ ہے کہ عورت اس طرح کی کوئی دوا نہ لے، چونکہ حیض اور نفاس کا خون یہ عورت کی فطرت ہے، اگر وہ اپنے ٹائم پر آ رہا ہے اس کو آنے دینا چاہیے اور اسے روکنے کے لیے اس طرح کی کسی دوا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بہت اہم مسئلہ یہ ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ عورت حیض اور نفاس کی حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، لیکن کیا وہ عورت حیض اور نفاس کی حالت میں قرآن پڑھ سکتی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ رمضان یہ قرآن کا مہینہ ہے، ہر انسان چاہے مرد ہو یا عورت وہ اس بات کا حریص ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھے۔ حیض اور نفاس والی عورت کو نماز سے بھی روک دیا گیا اور روزے سے بھی روک دیا گیا، کیا ایسی صورت میں وہ قرآن پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اس عورت کو قرآن حفظ ہے یا قرآن کی چند سورتیں حفظ ہیں تو وہ اسے اپنے حافظے سے پڑھ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے عورت قرآن کو، مصحف کو ہاتھ سے ڈائریکٹ چھوئے بغیر اگر کوئی طریقہ اختیار کر کے قرآن پڑھ رہی ہے تو وہ پڑھ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ہاتھ میں اس نے دستانہ پہنا ہوا ہے اور اس کا ہاتھ قرآن کو اور مصحف کو لمس نہیں کر رہا ہے تو وہ قرآن کو پڑھ سکتی ہے۔ یا کوئی انسان اس کے سامنے قرآن کھول کر کے رکھ دے، وہ اس میں دیکھ کر پڑھ سکتی ہے۔ اسی طرح سے موبائل، کمپیوٹر یا اس طرح کے جو اجہزہ ہیں ان میں دیکھ کر کے بھی قرآن پڑھ سکتی ہے، کیونکہ ان کا حکم یہ مصحف کا نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ عورت صرف ایک حالت میں قرآن نہیں پڑھ سکتی ہے کہ وہ قرآن کو ہاتھ سے چھوئے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وَأَلَّا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طاہر، کہ قرآن کو جو طاہر ہے صرف وہی چھوئے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو عدم طہارت کی حالت میں چھونے سے منع کیا ہے، پڑھنے سے منع نہیں کیا گیا ہے، اور حیض اور نفاس والی عورت کے قرآن نہ پڑھنے کی کوئی بھی صحیح اور صریح دلیل موجود نہیں ہے۔ اسی طرح سے حیض اور نفاس والی عورت رمضان کے اس مبارک مہینے میں ذکر و اذکار کر سکتی ہے، دعائیں کر سکتی ہے، اللہ رب العالمین کو یاد کر سکتی ہے، جو معثور دعائیں ہیں ان کو پڑھ سکتی ہے، یہاں تک کہ قرآن کی وہ چند آیتیں جن میں جو خاص طور سے دعاؤں میں پڑھی جاتی ہیں، اگر وہ دعا کے طور پر ان آیتوں کو پڑھ رہی ہے تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ عورت صرف روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی ہے اور قرآن کو نہیں چھو سکتی ہے، اس کے علاوہ عورت ساری عبادتیں کرے گی، کسی بھی عبادت سے اس کو حیض اور نفاس کی حالت میں روکا نہیں گیا ہے۔ ایک مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ حیض اور نفاس والی عورت نے جن روزوں کو توڑا ہے ان روزوں کا وہ قضا کب کرے گی؟ ان روزوں کا قضا وہ عید الفطر کے بعد سے لے کر اگلے رمضان تک کبھی بھی کر سکتی ہے۔ ان روزوں کا قضا، ان روزوں کی قضا اس کو فوراً کرنا یہ واجب نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رمضان میں میرے جو روزے چھوٹتے تھے میں ان روزوں کا قضا اگلے شعبان میں کرتی تھی، یعنی رمضان آنے سے پہلے، لیکن اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اگلا رمضان آنے سے پہلے اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتی ہے، یہاں تک کہ اگلا رمضان آ جاتا ہے اور اس نے ابھی تک قضا نہیں کیا ہوا ہے تو وہ گنہگار ہوگی۔ اگر اس نے کسی عذر کی بنیاد پر ایسا کیا ہے، مثال کے طور پر وہ مسلسل 1 سال تک بیمار رہی،
یا وہ مسلسل سفر میں رہی یا ایسی اس طرح کا کوئی بھی عذر اس کے ساتھ رہا اور اس عذر کی بنیاد پر اس نے اگلے رمضان تک اس کو مؤخر کر کے رکھا یہاں تک کہ رمضان آ گیا، اگر یہ معاملہ عذر کی وجہ سے ہے تو وہ گنہگار نہیں ہے، لیکن اگر بغیر عذر کے اس نے اس قدر قضا کو مؤخر کیا کہ اگلا رمضان آ گیا تو وہ گنہگار ہوگی اور اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ توبہ و استغفار کرے اور جب اگلا رمضان گزر جائے تو پھر اس کے بعد وہ قضا کرے۔ ایک اہم مسئلہ اس میں حمل والی عورت اور دودھ پلانے والی عورت کا ہے۔ عام طور سے حمل والی عورت کو طرح طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں، اسی طرح سے دودھ پلانے والی عورت کے ساتھ بھی پریشانی ہو سکتی ہے۔ اگر حمل والی عورت اور دودھ پلانے والی عورت کو یہ خطرہ ہے کہ روزہ رکھنے سے اسے یا اس کے بچے کو کوئی پریشانی ہو سکتی ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے جائز ہے کہ وہ روزے کو توڑ سکتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، وہ اللہ رب العالمین کے فرمان وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے بلکہ یہ آیت اس بوڑھے مرد یا اس بوڑھی عورت کے لیے ہے جو روزے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ اسی طرح سے جو عورت حمل سے ہے یا دودھ پلانے والی ہے اور اسے اپنے اوپر یا اپنے بچے کے اوپر کوئی خوف ہے تو اس کے لیے بھی یہ آیت ہے کہ وہ روزہ افطار کر سکتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر حمل والی عورت نے یا جو عورت دودھ پلا رہی ہے اگر اس نے روزہ افطار کیا ہے تو اس کے اوپر کیا واجب ہے؟ کیا وہ اپنے روزے کی قضا کرے گی یا یہ کہ وہ فدیہ دے گی؟ اس میں صحیح بات یہ ہے کہ وہ اپنے روزے کا فدیہ دے گی، اس کے اوپر قضا کرنا واجب نہیں ہے، وہ اپنے روزے کا فدیہ دے گی۔ جتنے روزے اس نے چھوڑے ہیں ہر روزے کی طرف سے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے گی، اس کے اوپر قضا کرنا واجب نہیں ہے، کیونکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی وہ روایت جس کا ابھی میں نے ذکر کیا اسی روایت کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ حامل اور مردے عورت اپنے چھوڑے ہوئے روزے کی جانب سے ہر روزے کی جانب سے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گی۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک اثر ہے کہ ان کی بچی حمل سے تھیں، ان کو کوئی تکلیف اور پریشانی ہوئی تو انہوں نے رہنمائی کی کہ تم افطار کر لو اور اس کے بعد اپنے اس افطار کی جانب سے جو روزہ تم نے چھوڑا ہے ہر روزے کی طرف سے ایک مسکین کو کھانا کھلا دینا۔ لہٰذا اگر حمل والی عورت اور بچے کو دودھ پلانے والی عورت اگر مشقت کی وجہ سے روزہ توڑتی ہے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ ہر روزے کی طرف سے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے، اس کے اوپر قضا کرنا واجب نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہاں پر اس عورت کا بھی ہے جو حیض اور نفاس والی نہیں ہے لیکن استحاضے کا خون اس کو آتا ہے۔ استحاضے کا خون یہ بیماری کا خون ہوتا ہے، وہ حیض اور نفاس کا خون نہیں ہوتا ہے۔ اگر کسی عورت کو استحاضہ کا خون آ رہا ہے تو ایسی عورت پاک عورت کے حکم میں ہے اور وہ روزہ بھی رکھے گی، نماز بھی پڑھے گی، وہ تمام عبادتیں اسی طرح سے کرے گی جس طرح سے ایک پاک عورت کرے گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک صحابیہ نے استحاضہ کے خون کے بارے میں پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حیض کا خون آئے تو نماز پڑھنے سے رک جاؤ اور جب حیض کا خون ختم ہو جائے اور یہ بیماری اور استحاضہ کا خون آئے تو تم نماز پڑھو۔ لہٰذا وہ عورت عام عورتوں کی طرح سے ہی ہے، اس کا حکم عام عورتوں ہی کا ہے، وہ نماز بھی اسی طرح سے پڑھے گی، روزے بھی اسی طرح سے رکھے گی اور قرآن کو بھی اسی طرح سے پڑھے گی جس طرح سے عام عورت پڑھتی ہے۔ ایک مسئلہ عورتوں سے متعلق اعتکاف کا ہے۔ اعتکاف کے بارے میں بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عورت یہ مسجد کے اندر جا کر کے اعتکاف نہیں کرے گی، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ عورت بھی مسجد کے اندر ہی اعتکاف کرے گی جس طرح سے مردوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مسجد سے باہر اعتکاف کریں، اسی طرح سے اگر کوئی عورت اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو اس کے اوپر بھی واجب ہے کہ وہ مسجد کے اندر ہی اعتکاف کرے۔
کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کے اندر اعتکاف کا انتظام کیا گیا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا وہ فرمان کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یہاں پر اعتکاف کو مسجد سے جوڑا گیا ہے، لہٰذا اگر کوئی اعتکاف کرنا چاہتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت تو اسے مسجد کے اندر ہی اعتکاف کرنا ہے، مسجد سے باہر اعتکاف کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت مسجد کے اندر اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو سب سے پہلے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر سے اجازت لے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے جب مسجد کے اندر اعتکاف کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اجازت لی۔ اسی طرح سے عورت اگر اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو ضروری ہے کہ وہ پاک صاف ہو، یعنی حیض اور نفاس کی حالت میں نہ ہو، کیونکہ حائضہ عورت کا اور نفاس والی عورت کا مسجد کے اندر یہ ٹھہرنا یہ جائز نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی عورت حیض والی یا نفاس والی ہے تو وہ اعتکاف نہیں کر سکتی، کیونکہ مسجد سے باہر اعتکاف یہ جائز نہیں ہے۔ یہ وہ چند مسائل ہیں جن کا تعلق عورتوں سے ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں فقہ فی الدین عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے قیام اور صیام کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔